السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون۔ معزز علماء کرام اور عزیز طلباء، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج کی اس بزم کا مقصد جو شعبہ انجمن ہے اس کے آغاز کا بامقصد اعلان کرنا ہے، تاکہ طلباء اس شعبے کو پہچانیں اور اس شعبے کے تعلق سے جو ذمہ داریاں اور فرائض ان پر عائد ہوتی ہیں ان کا وہ سال بھر اہتمام کرے اور پابندی کرے۔ یہ دنیا جو ہے حق اور باطل کے معرکے کی دنیا ہے، یہاں پہ حق و باطل کی جنگ ہمیشہ سے جاری ہے، اور ہر ایک اپنے جو نظریات ہیں، اپنے جو عقائد ہیں، اپنے افکار و خیالات ہیں، ان کی ترویج اور اشاعت میں لگے رہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور اس کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ آخرت کی کامیابی کے ساتھ دنیا کی بھی کامیابی ہے۔ اگر کوئی شخص ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ شریعت کو دیکھتے ہوئے کرتا ہے۔ عام طور پر آج مسلمانوں کی اکثریت جو شراب سے دور ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزوں سے مسلمان بچے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے انہیں روک کے رکھا ہے۔ ورنہ جو اللہ کو نہیں مانتے، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین نہیں ہے، یعنی انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا، تو پھر وہ گناہ کو انجام دینے کے مختلف راستے اپنا لیتے ہیں، اور مختلف راستے اپنانے کی وجہ سے وہ دنیاوی مصیبتوں کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ تو ایک شراب پینے والا شرابی بہت ساری بیماریوں سے جوجھتا رہتا ہے زندگی بھر۔ جو نشہ کرتا ہے، نشہ کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان سے وہ جوجھتا رہتا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا، ماں باپ کے کیا حقوق ہے، اولاد کے کیا حقوق ہے، میاں بیوی کے کیا حقوق ہے، پڑوسی کے کیا حقوق ہے، بھائی بھائی کے کیا حقوق ہے۔ ان تمام سے ناواقفیت کی بنیاد پر ان کی زندگی پوری طرح سے اجیرن ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ ان کے پاس کوئی خاص سسٹم نہیں ہوتا، خاص نظام نہیں ہوتا جس کو لے کر کے وہ زندگی گزار سکے۔ ہمارے پاس، آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ہر کوئی جسے نہ اللہ کے حقوق کا پتہ ہے نہ بندوں کے حقوق کا پتہ ہے، وہ اپنے نظریات اور افکار کو پھیلانے کے لیے مختلف قسم کے حربے اور طریقے اپناتا ہے۔ پھر ہم کیوں خاموش رہیں؟ ہم کیوں خاموش رہیں؟ ہمارے پاس تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں انسانیت کی نجات ہے۔ یہ خطابت ہی تھی جس کو تمام انبیاء کرام نے اپنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ صحابہ کرام نے اپنایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں تو پوری محفل کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ بادشاہ اور درباریوں کے چہروں پر آنسو آ جاتے ہیں، آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں حق کو سن کر کے۔ تو حق جن کے پاس ہو انہیں خطابت کا ملکہ بھی آنا چاہیے، انہیں بولنا بھی آنا چاہیے، کیونکہ دنیا والے خاموش نہیں ہیں، اور حق جن کے پاس ہے اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو حق دب کر کے رہ جائے گا، اور باطل جو ہے اونچے سر میں اپنی آواز کو بلند کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل پر دے ماریں گے، فیدمغه فاذا هو زاهق، پھر یہ حق اس کا بھیجا نکال دے گا
اس کے دماغ میں جا کر کے اس کا کام تمام کرے گا۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِدٌ، تو باطل کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ وہ تباہ و برباد ہو چکی ہوگی، وہ باطل جو ہے مٹ چکا ہوگا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تو اس طرح حق کی آواز کو بلند کرنا ہے کہ باطل آپ کی آواز سے تھر تھرانے لگے، کپ کپانے لگے۔ تو یہ شعبہ اسی مقصد کے لیے ہے۔ آپ شریعت کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ جو ہے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ حق کے طالب ہیں، تو آپ کو یہ بھی آنا چاہیے کہ حق کی بات کو کس طرح سے آپ بلند بانگ سے، بلند آواز سے، بلند آہنگ سے اور ہمت اور حوصلے اور جذبے کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ طریقہ بھی آپ کو آنا چاہیے، یہ ملکہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ اس لیے اس شعبے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اساتذہ کرام نے جو رہنمائی کی آپ کو، ان کی آپ پابندی کریں، اور جو ہے سال بھر خطابت کے شعبے کو انتہائی سنجیدگی سے آپ لیں، اور تقریر کی تیاری اسی طرح کریں جس طرح سے کرنی چاہیے۔ اور سب سے پہلے نیت کو صاف کریں کہ آپ کو شعلہ بیاں، مقرر، مشہور خطیب، جلسے میں نام آنے کے لیے نہیں بننا ہے، بلکہ آپ کو اس طرح خطیب بننا ہے کہ حق کو ایسے پہنچا دیں کہ باطل جو ہے اس کی وجہ سے فنا ہو جائے، مٹ جائے۔ وہ نیت اپنے اندر پیدا کرے اور پھر خطابت کے میدان میں محنت کرے، تو اس محنت کا صلہ بھی آپ کو ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور خطابت کا ملکہ بھی آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ ان نصیحتوں کا خیال رکھیں گے اور علم و عمل کے ساتھ تقریر اور خطابت کے میدان میں بھی اپنے جوہر دکھانے کے لیے سال بھر محنت اور کوششیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو حق کی حمایت کے لیے آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آواز بلند کرنے کا جو طریقہ ہے اسے بھی سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔